تو میں نے زور دیا, میں نے کہا جی یہ آپ آخری سلائیڈ کو چلنے دیں. تو بڑی تلخی اور بڑی گزارشات کے بعد انہوں نے آخری سلائیڈ دیکھنے کے لیے گوارا کیا. خان صاحب نے الو کیا, پرائم منسٹر صاحب نے اس وقت. تو وہ آخری سلائیڈ میں مجھے شاہ صاحب نے کہا, شاہ محمود قریشی نے, آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں اس میں؟ میں نے کہا اس میں آپ دیکھ لیں جو پروویژنل کانسٹیٹیوشنل پروونس ہے اس پہ جو ہے وہ آپ کے جو ریپرزنٹیٹیو تھے ڈاکٹر فیصل, آج بھی اس رپورٹ میں اس کا سائن موجود ہے. اس فارن آفس میں اس وقت وہ سینئر آفیسر تھا, آج یونائٹڈ کنگڈم میں وہ ہائی کمشنر ہے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر فیصل حیات ہے. اس کا میں نے کہا جی یہ آپ کی طرف سے نمائندہ تھا وہ سائیڈ لائن میٹنگز کے اندر, اس میں اس نے یہ سائن کر دیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کس نے اس کو بنایا ہے, آپ کے فارن آفس کی انپٹ شامل ہے اس میں, یہ اس کا سائن ہے. تو انہوں نے مجھے کہا حافظ صاحب میں بڑا ہوں یا ڈاکٹر فیصل بڑا ہے, منسٹری کی ذمہ داری میری ہے یا اس کی ہے؟ میں نے کہا یہ آپ طے کریں, آپ نے اس کو بھیجا ہے, پرائم منسٹر نے بھیجا, جس نے بھی بھیجا سائن کرنے کے لیے یہ آتا ہے. آج آپ آگا کہ کہہ رہے ہیں کیا ہوا؟ تو مختصر یہ کہ وہاں پہ انہوں نے یہ میٹنگ ختم کروائی. طے یہ ہوا کہ جی بی کو ہمارا جو آپشن نمبر 2 وہاں پہ ڈسکس ہوا وہ یہ تھا کہ جی بی اسمبلی کا اور جی بی کونسل کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے. اس اجلاس کے اندر گلگت بلتستان کے گورننس آرڈر کو پیش کیا جائے اور وہاں سے اس کو ایکٹ کی صورت میں پاس کیا جائے اور پرائم منسٹر آفس اس کو نوٹیفائی کر دے ایز اے چیئرمین کونسل. ٹھیک, اس کے دوران جو ہے وہ طے ہوا کہ خان صاحب جی بی اسمبلی میں آئیں گے, وہاں مشترکہ اجلاس ہوگا, جس پہ امین گنڈاپور صاحب نے خان صاحب کو کہا میں ریکمنڈ نہیں کرتا کہ آپ جی بی اسمبلی جائیں گے. وجہ پوچھی تو اس نے کہا ان کے ممبر بڑے بدتمیز ہیں. شاہد خاقان صاحب گئے تھے وزیر اعظم, انہوں نے ان کو احتجاج کیا, کتابیں ماری, تو میں ریکمنڈ نہیں کرتا. تو مجھ سے عمران خان صاحب نے پوچھا تو میں نے کہا جی یہ تو جمہوریت ہے, میں اپنی جماعت کی ذمہ داری لے سکتا ہوں, باقی اپوزیشن کی نہیں لے سکتا. تو انہوں نے کہا یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے, آپ کو اس کا حل ڈھونڈیں. میں نے کہا حل یہی ہے, میری تجویز ہے کہ جی بی اسمبلی کے 33 ممبران, جی بی کونسل کے جو ہے وہ 12 ممبران پلس ڈائریکٹ انڈائریکٹ والے, ان کو آپ پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک کپ چائے پہ بلائیں. لوگ صوبے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں, آپ بتائیں ہماری یہ مجبوری ہے, جو بھی آپ کی مجبوری ہے ان کو کنونس کریں, اور اس کے بعد سموتھلی یہاں سے جو ہے وہ ہم اٹھیں اور پھر اس کے بعد یہ اجلاس ہو تاکہ وہاں پہ زیادہ اختلاف رائے نہ ہو. اس بات پہ گنڈاپور کی ذمہ داری لگائی گئی کہ آپ جوائنٹ سیشن کی تیاری کریں, میری ذمہ داری لگائی کہ آپ وہاں جا کے اور پارٹیوں سے بھی بات چیت کریں. میں نے ایک ہفتے میں تقریباً 16 پارٹیوں سے جن کی ایک سیٹ بھی نہیں ہے ان کو بھی بلایا, انگیج کیا. اس دوران وہاں پہ اسمبلی میں ایک قرارداد آئی, اس قرارداد میں ہمارے چند ممبران, 2 ممبران نے یہ کہا کہ جی بی سے ایف آئی اے اور نیب کو نکال دیا جائے چونکہ ہم اے جے کے طرز پہ جا رہے ہیں. اس قرارداد کو پاس تو وہ نہیں ہوئی لیکن وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا ایک سبب بن گئی, اور بعض مقتدر حلقوں میں یہ سوچ آ گئی کہ ابھی جی بی کو اے جے کے طرز پہ نظام دیا نہیں, یہاں سے ایف آئی اے اور نیب کو نکالنے کی بات ہو رہی ہے. اگر جی بی کو پروویژنل کانسٹیٹیوشنل ایکٹ دیا جاتا ہے اور اپنا آئین دیا جاتا ہے تو پھر تو کہیں گے ادھر سے فوج کو بھی نکال دو. تو یہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے یہ ہمیں مار رہا ہے.